مسیح خدا میرے عزیز ناظرین کرام، ہم نے پچھلی دفعہ احبار کی کتاب پر بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے عدد کی کتاب پر بات کی۔ آج ہم شریعت کی 5ویں اور آخری کتاب تثنیہ شرع پر بات کریں گے۔ تثنیہ شرع کلام مقدس کی 5ویں کتاب ہے۔ اس کتاب کا لکھاری موسیٰ ہے۔ اس کتاب میں شریعت کو دہرایا گیا ہے، کیونکہ اس کا نام تثنیہ شرع کا مطلب شریعت ہے، اور تثنیہ شرع کا مطلب دہراؤ ہے، شریعت کا دہراؤ۔ آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اس کتاب کا عبرانی نام دیواریم یا دباریم ہے، اور دباریم کے لفظی معنی ہیں باتیں، جیسا کہ اس کتاب کی پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہیں۔ دواریم یا دباریم، اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہیں باتیں، لیکن اس کو دبر یا دبریم ایک اور اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے شریعت، یعنی شریعت کی باتیں۔ پس اس کتاب کا نام ہی شریعت کی باتیں ہیں۔ جب ہم اسی کتاب کے انگریزی نام پر غور کرتے تو اس کا نام ہے ڈیوٹیرونومی۔ اب یہ جو لفظ ہے ڈیوٹیرونومی، یہ ترجمہ ہفتاد یا سپٹواجنٹ میں ڈیوٹیرونومین ہے، اور یہی نام ولگٹ یا لاطینی ترجمہ میں ڈیوٹیرونومیم ہے، یعنی اس کتاب کا نام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ترجمہ ہفتاد اور لاطینی میں تقریباً ایک ہی ہے، اور اس نام کا ایک ہی مطلب ہے دوسری شریعت، دا سیکنڈ لا، یا شریعت کا دہراؤ، ریپیٹیشن آف دا لا۔ اب یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کتاب میں شریعت کو اثر نو دہرایا گیا ہے، اور خاص طور پر موسیٰ کی زبان سے، جو کہ بنی اسرائیل کا رہنما تھا۔ اب اس کتاب کے اردو نام پر غور کرتے ہیں۔ کیتھولک ترجمہ میں اس کا نام تثنیہ شرع، تثنیہ کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا دہرانا، اور شرع کا مطلب شریعت ہے، اور پروٹسٹنٹ ترجمہ میں اس کا نام ہے استثناء۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے، شریعت کا دہرایا جانا۔ جیسا کہ ہمارے اردو میں ایک لفظ مستعمل ہے ثانی یا ثانوی، تو ان دونوں کے مطلب ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی شریعت کو دہرانا، شریعت کا دہرایا جانا۔ اب شریعت کے دہرائے جانے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ روحانی، ایمانی، تاریخی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھانا ضروری تھا، اس لیے اس کا دہراؤ ہوا۔ اب اس کتاب کو سوال و جواب کے اگر آئینے میں دیکھیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شریعت کی ساری کتابوں کا مصنف حضرت موسیٰ ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کے آخری ابواب میں دیکھیں تو ان آخری ابواب میں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے کے بعد بہت سارے علماء کرام اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کتاب کو موسیٰ کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہے۔ شاید وہ کہتے ہیں کہ یشوع نے اس کتاب کو لکھا ہے، لیکن غالب رائے کے مطابق ان سب کا مصنف موسیٰ ہے۔ یہ کتاب کن کے لیے لکھی گئی؟ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ یہ کتاب دریائے اردن کے مشرق میں مواب کی سرزمین میں لکھی گئی، جب بنی اسرائیل کوہ ہوریب سے نکلے اور وہ مواب کی سرزمین کی طرف بڑھے تاکہ وعدہ کی سرزمین ملک کنعان میں داخل ہو سکیں۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ یہ کتاب بیابانی سفر کے دوران 1446 کامیم سے لے کر 1406 کامیم کے عرصہ کے دوران لکھی گئی۔
دیگر مختلف رائے کے مطابق یہ 1250 کامی میں لکھی گئی۔ البتہ مورخین کی رائے اپنی اپنی جگہ پر متفرق ہے، لیکن غالب رائے کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں آگے بھی بعد میں اس کلیسیا بنی اسرائیل کی تاریخ کو، تو اس میں ہم پاتے ہیں کہ یہ زیادہ غالب رائے 1446 اور 1406 ہی بنتی ہے۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی کیونکہ اس میں موسیٰ کی الوداعی تقاریر کا ذکر ہے، اس میں شریعت یا 10 احکام کا دہراؤ کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ کے بعد قیادت یشوع کو سونپی گئی، اس میں موسیٰ کا انجام یعنی اس کی وفات اور رحلت کا ذکر ہے، اور ان ساری چیزوں کو تثنیہ شرح کی کتاب میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ تثنیہ شرح کی کتاب میں بڑا گہرا اور عمیق روحانی پیغام ہے کہ خدا اپنی چنیدہ قوم اسرائیل کو پیار کرتا ہے، اور اسرائیل بھی خدا کو پیار کرتی ہے۔ خدا ان کی عبادت و پرستش کا محور اور مرکز ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی قوم وفادار ہو، کیونکہ وفاداری کی برکت ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری کی برکات کا ذکر ہے، اور بے وفائی کی لعنتوں کا بھی تذکرہ موجود ہے اس کتاب میں۔ تثنیہ شرح کی کتاب میں یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم خدا کی تابعداری کرے گی، شریعت کی پابندی کرے گی، تو وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں گے۔ یہ کتاب ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جس طرح خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو پیار کیا، اسی طرح خدا ہمیں بھی پیار کرتا ہے، پس ہمیں بھی خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خدا کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو موت بلکہ صلیبی موت کے حوالہ کیا، اس لیے اس کے مرنے اور جی اٹھنے سے اب ہماری تمام تابعداری اور وفاداری خدا کے لیے ہے، اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہماری عبادت اور پرستش کا محور ہے۔ اگر اسرائیل کی طرح ہم بھی خدا کی تابعداری کریں گے تو جس طرح سے وہ وعدہ کی سرزمین میں خدا کے وعدہ کے مطابق داخل ہوئے، ہم بھی وعدہ کی سرزمین یعنی بہشت میں داخل ہوں گے۔ تثنیہ شرح کی کتاب میں موسیٰ کی آخری اور حتمی تقاریر کا ذکر ہے۔ جب وہ وفات پانے کے قریب تھا اور اسرائیل وعدہ کی سرزمین کے کنارے پر یشوع کی قیادت میں داخل ہونے کو تھی، اس کتاب میں قوانین کو اس لیے دہرایا گیا ہے تاکہ اسرائیل از سر نو خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کریں، اور اس وفاداری کے عہد پر قائم رہ کر ہی جب وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں گے تو اس وعدہ کی سرزمین میں بھی وہ خدا کی تابعداری کریں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب اس کتاب کے اندر دیگر بھی بہت سارے موضوعات ہیں، جیسے اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عہد کرنے والے فریقین کون کون سے ہیں۔ جیسے نمبر 1، پہلے عہد کس کے درمیان ہے؟ بنی اسرائیل کے درمیان ہے اور خدا کے درمیان، اور موسیٰ اس عہد کا درمیانی ہے۔ اسی طرح سے اس میں بات کی گئی ہے تعلقات کی تاریخ اور اختیار کا ڈھانچہ، یعنی خدا اس عہد کی ہسٹری کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس عہد کو ان کے باپ دادا اور خاص طور پر ابراہیم کے ساتھ باندھا، اور اس عہد کو خدا نے آگے ابراہیم کی اولاد اور نسل میں جاری رکھا۔ پھر اس میں بیان کیا گیا ہے تعلقات پر لاگو قوانین، کہ وہ جو عہد کیا تھا خدا نے، اب اس عہد پر کون کون سے قوانین صادق آتے ہیں، کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں، تاکہ ان قوانین کی پاسداری سے ہی دونوں فریقین باہم وفادار ٹھہریں۔ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور اسی لیے خدا اپنے وعدوں کے عین مطابق لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اس کتاب میں عہد کی برکات اور لعنتوں کا بھی ذکر ہے، اور عہد کے گواہ اور مستقبل کی بات بھی کی گئی ہے، یعنی فیوچر آف دا نیشن آف گاڈ، یعنی خدا کی جو قوم ہے اس کا مستقبل بھی بیان کیا گیا ہے۔
اب اس کتاب میں اگر دیکھیں تو اس میں موسیٰ کی 4 تقاریر کا ذکر ہے، یعنی جو اس کے خاص موضوعات ہیں. جیسے پہلی تقریر پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع کر کے چوتھے باب کی 43ویں آیت تک ہے. دوسری تقریر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے چوتھے باب کی 44ویں آیت سے 11ویں باب کی 32ویں آیت تک. تیسری تقریر شروع ہوتی ہے 12ویں باب کی سے لے کر 26ویں باب تک، اور اسی طرح چوتھی تقریر 27ویں باب سے لے کر 30ویں باب تک ہے. اور اس میں چند اہم واقعات ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ موسیٰ کس طرح سے خدا کے پاس چلا گیا جب وہ یعنی رخصت ہوا خدا کے لیے، اور وہ بنی اسرائیل سے جدا ہو کر کس طرح سے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کے بعد وہ انہیں نظر نہیں آیا، وہ انہیں ملا نہیں ہے. ان چند واقعات کے علاوہ اس میں موسیٰ کی برکت بھی ایک گیت کی صورت میں آخر میں بیان کی گئی ہے. تثنیہ شرع کی کتاب میں کل 34 ابواب ہیں اور اس میں 958 آیات پائی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کتاب شریعت کی کتابوں میں اس لیے بھی ممتاز اور منفرد ہے کیونکہ اس کتاب میں موسیٰ نے ایک اور کام کیا کہ اس نے قیادت کو سونپا ہے، آگے منتقل کیا ہے اپنے شاگرد یشوع پر، جو بنی اسرائیل کی قوم کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا. اس کتاب کے اندر ایک خاص حصہ ہے جس پر ضرور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حصہ ہے خدا کی برکت اور خدا کا وعدہ، خدا کی محبت اور تابعداری. اور یہ حصہ اس کتاب کے 6 باب کی 4 سے 9 آیات میں پایا جاتا ہے، جسے شما اسرائیل بھی کہتے ہیں، یا جس کو خداوند یہ ایک ایسا وعدہ جو ہر روز اسرائیل اپنے مذہبی زندگی میں پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. آئیے ہم اس وعدے کو دہراتے ہیں. تو یہ ہے شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی اخاد، یعنی سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. پیار کرنے کے لیے عبرانی لفظ ہے ویت، اور اس کے لیے دل سے لباو خواہ، اور جان سے نفسی خواہ، اور طاقت سے مودی خواہ، یعنی خدا کو پورے طور سے پیار کرنا. پھر لکھا ہے اس کے آگے، اور یہ باتیں، یعنی باتیں سے مراد دواریم، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اور دواریم سے مراد ہے شریعت کی یہ باتیں. پس یہ کتاب ہی شریعت ہے، اس لیے لکھا اور یہ باتیں جن کا میں آج تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل میں رہیں، اور تو اپنے لڑکوں کو یہ بار بار بتا اور ان کی بابت ان سے ذکر کر، جس وقت تو اپنے گھر میں بیٹھے، اور جس وقت تو راہ میں چلے، اور جس وقت تو لیٹے، اور جس وقت تو اٹھے. اور نشانی کے لیے تو نے اپنے ہاتھ پر باندھ، اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی طرح ہوں، اور تو نے اپنے گھر کی دروازے کی چوکھٹوں پر اور اپنے دروازوں پر لکھ. یہ وہ شریعت کا خاص حصہ ہے تثنیہ شرع کی کتاب کا، جو اسرائیل کی مذہبی، سماجی، روحانی اور ایمانی زندگی کا حصہ تھا. آج یہ حصہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. امید ہے آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کیتھولک ٹیلی ویژن کو پروموٹ کریں. بہت شکریہ.